السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ میں آپ کے سامنے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے تعلق سے دو مجلسوں میں کچھ مختصر باتیں کر چکا ہوں، اور کل کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد کیا کیا حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہی حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسول بھیج کر کے جو اہل ایمان پر احسان کیا ہے، اس احسان کا شکریہ یہ نہیں کہ دین میں بدعات ایجاد کر کے ہم عید میلاد النبی منائے، منمانی کریں، بلکہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں اور پھر اپنی ذمہ داری سے ہم ادا ہو جائیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے ایمان و کردار کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان پاک باز ہستیوں نے عید میلاد النبی تو نہیں منایا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا حق ادا کر دیا۔ کل میں نے 10 حقوق کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر 10 حقوق ہیں۔ ایک حق یہ بیان کیا تھا میں نے، آپ پر ایمان لانا، آپ کی باتوں کی تصدیق کرنا۔ دوسرے، آپ کی حمایت، دفاع اور آپ کی مدد۔ تیسرے، آپ کی اتباع، آپ کے حکم کی تعمیل۔ چوتھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت۔ پانچواں حق، آپ کا ادب و احترام اور تعظیم۔ چھٹا حق میں نے بتایا تھا آپ کے دین کی نشر و اشاعت۔ ساتواں حق میں نے ذکر کیا تھا آپ پر درود و سلام۔ آٹھواں حق ذکر کیا تھا میں نے آپ کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے نفرت اور برات۔ اور نواں حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، نہ جفا ہو نہ غلو۔ اور 10واں حق، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ میں آج کی مجلس میں ان حقوق میں سے جس قدر ہو سکے گا صحابہ کرام کے کردار کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو کیسے ادا کیا۔ ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں عید میلاد بنا کر کے نہیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات قرآن و سنت اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ ان لوگوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ادا کرتے ہوئے، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہوں گے ابو داؤد کی کہ میری بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے،
اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو جب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عید میلاد نہیں منایا، آپ نے جن صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، جن کا تزکیہ کیا تھا، جن کے ذریعے پوری دنیا میں دین پھیلایا، ان لوگوں میں سے کسی نے عید میلاد نہیں منایا، تو ہمیں بھی عید میلاد نہیں منانا ہے، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ایسے ادا کرنا ہے جیسے ان پاک باز ہستیوں نے ادا کیا۔ سب سے پہلا حق کیا ہے آپ کا؟ ایمان، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی تصدیق کرنا، سچا جاننا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے محمد کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر کوئی میری رسالت کے بارے میں سنا، اس تک میری نبوت کی خبر پہنچی، پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ میری رسالت پر، میری نبوت پر وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو پہلا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ ہم آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لائیں، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو سچا جانیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس قدر ان کو تکلیفیں دی گئیں، کس قدر ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، پھر بھی وہ ایمان میں کیسے ثابت قدم رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان خباب قال كنت قینا فی الجاہلیہ وکان لی علی العاص بن وائل دین فاتیتہ اتقاضاہ، میں جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتا تھا، عاص بن وائل کو میں نے کچھ قرض دیا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا تقاضا کرنے کے لیے کہ میرا پیسہ دے دو، تو عاص بن وائل نے مجھ سے کہا لا اعطیک حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا پیسہ تب تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو، آپ کی نبوت کا انکار نہ کر دو، یعنی تم کافر جب تک نہ ہو جاؤ تب تک میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا۔ فقلت لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، خباب نے کہا میں کفر نہیں کر سکتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے پھر نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے دے اور پھر تو زندہ ہو، پھر بھی میں اس ایمان سے نہیں پھروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خباب بن ارت عید میلاد نہیں مناتے تھے، میلاد کی خوشی منائی تھی ابو لہب نے، اپنی لونڈی آزاد کیا تھا اور ہو گیا جہنم میں۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے ایمان کی بات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس قدر وہ سچا جانتے تھے، کیسی تصدیق تھی ان کی زندگی کا ایک واقعہ دیکھیے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے جسے علامہ البانی نے التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان میں نقل کیا ہے۔ اتا رجل
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لفلان نخلة وانا اقیم حایتی بها فمره یعطینی اقیم بها حایتی، میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک درخت اس دیوار کو کھڑی کرنے میں آڑے آ رہا ہے، آپ جس آدمی کا وہ درخت ہے آپ اس سے کہہ دیں وہ درخت میرے حوالے کر دے، مجھے بیچ دے، مجھے دے دے تاکہ میں اپنا گھر سیدھا کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور کہا آتہ ایاھا بنخلۃ فی الجنہ، تو اپنے کھجور کا وہ درخت اس آدمی کو دے دے، وہ اپنی دیوار صحیح کر لے، میں تجھے اس کھجور کے درخت کے بدلے جنت میں ایک کھجور دیتا ہوں، جنت میں ایک کھجور کے بدلے اللہ تجھے عطا کرے گا۔ فابا، اس نے انکار کر دیا۔ ابو الدہداء انصاری اس جگہ موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک پیڑ تو دے دے اور تیرے لیے جنت میں ایک پیڑ میں دینے کی ضمانت دیتا ہوں، وہ بات کو نہیں سمجھ سکا، اس نے انکار کر دیا۔ ابو الدہداء انصاری موجود تھے، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی سچی ہے، مجھے اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں پیڑ ملے گا، آپ کو یقین ہو گیا۔ چنانچہ ابو الدہداء انصاری اس آدمی کے پاس گئے جس کا وہ پیڑ تھا، دیکھیے ایمان کی بات ہے، کہا بعنی نخلتک بحایتی، کہا مجھے یہ ایک پیڑ دے دو، اس پیڑ میں تو جنت کی بشارت دے دی اللہ کی، یہ پیڑ مجھے دے دو، میں اپنا پورا باغ تمہیں عطا کرتا، پورے باغ کے بدلے ایک پیڑ تو مجھے بیچ دو۔ ففعل، اس آدمی نے ابو الدہداء کا پورا باغ لے لیا اور وہ ایک درخت ابو الدہداء کو دے دیا۔ فاتا ابو الدہداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الدہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ درخت جس درخت کی وجہ سے وہ آدمی اپنی دیوار نہیں صحیح کر پا رہا تھا، وہ درخت میں نے اپنے پورا باغ دے کر کے وہ درخت خرید لیا اور اب وہ درخت میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس آدمی کو دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کم من عذق رداح لأبی الدہداء فی الجنہ، کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ابو الدہداء کو، کم من عذق رداح لأبی الدہداء فی الجنہ، ابو الدہداء کے لیے جنت میں کتنے ہی خوشے لٹکے ہوئے ایسے کھجور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ چنانچہ اس سودا کر لینے کے بعد ابو الدہداء اپنی بیوی کے پاس آئے، آپ جانتے ہیں عرب میں مزرے میں گھر بھی ہوا کرتا تھا، ایک گھر ان کا وہاں بھی تھا، اور کہا یا ام الدہداء، اے دہداء کی ماں، اخرجی من الحائط، اس مزرے سے نکلو، اس باغ سے نکلو، فقط بعتہ بنخلۃ فی الجنہ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے جنت میں ایک پیڑ کے بدلے، جنت میں ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں یہ پورا باغ بیچ دیا۔ فقالت رب حسن، ام دادا نے کہا کیا بہترین قیمت لگائی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی بات تھی، تصدیق کی بات تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں تجھے ایک پیڑ ملے گا تو ملے گا، ابو الدہداء کو یقین ہو گیا اور اس ایک پیڑ کو پانے کے لیے ابو الدہداء نے پورا باغ دے دیا۔ ابو الدہداء نے عید میلاد نہیں منایا، کردار کر کے دکھایا، ایمان دکھایا، تصدیق کیسی ہوتی ہے،
کیسے اللہ کے نبی کو سچا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور میں آپ کو بتلاؤں، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی کی حدیث ہے غالباً، بل حدیث صحیح ہے۔ اللہ ایمان دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیا تو کردار کیا بنتا ہے۔ یہ لوگ میلادی مسلمان نہیں تھے، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا جان گئے تو جان گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خرید کر کے دام طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی آگے آگے چلے کہ چلو میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں۔ وہ آدمی پیچھے آ رہا ہے بدو گھوڑا لے کر کے، راستے میں اسے کوئی اور مل گیا ہوگا، نیت خراب ہو گئی، اسے لگا کہ ہم نے سستے میں دے دیا ہے، میرا گھوڑا مہنگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آواز دیا، کہا بھائی یہ گھوڑا خریدو گے یا میں بیچ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلریڈی یہ گھوڑا میں خرید چکا ہوں۔ اس آدمی نے کہا آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس ایسا کوئی گواہ وہاں تھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اگر گھوڑا خریدا ہے تو گواہی لاؤ۔ بھیڑ جمع ہو گئی، تو میں ہو رہی ہے۔ بدو کہہ رہا آپ نے گھوڑا نہیں خریدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ بدو کہہ رہا ہے خریدا ہے تو گواہ لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہاں کوئی گواہ تھا نہیں۔ اتنے میں اسی بھیڑ میں آگے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہے ایمان اور تصدیق کی بات دیکھی۔ خزیمہ نے سنا اپنے کانوں سے بدو کہہ رہا ہے اگر آپ نے کوئی یہ گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لاؤ۔ خزیمہ کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاملہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو بلایا اور کہا بما شہدت یا خزیمہ، خزیمہ یہ بتاؤ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو تم وہاں موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے دی کہ میں نے گھوڑا خریدا؟ چلتے ہو کیا کہا خزیمہ نے؟ اس لیے میں نے عنوان لکھا ہے کہ وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، تڑپ جاؤ کہ کانپ اٹھو کہ سن کر داستان کی۔ یہ تصدیق کرنے والے تھے، یہ ایمان والے تھے، یہ میلاد والے نہیں تھے۔ خزیمہ نے کہا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں اللہ کی مثل، آپ نے جو باتیں بھی بتلائی ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں نہ حاضر ہوئے، لیکن ہم نے سب کو مانا ہے اس لیے کہ ہم آپ کو سچا جانتے۔ تو جب آپ کہتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ دیکھا ایمان، دیکھا تصدیق، یہ وہ کردار تھا جس کی بیس پر قرآن پکار اٹھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی، گئے جنت میں وہ بغیر میلاد منائے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کیا، اور ہم یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ہم ادھر ادھر سے جھوٹی دلائل ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہماری بات غلط ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ کے بندو، محمد
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का हक अदा करो। अब्दुहु व रसूलुहु अब्दुन ला युअबद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे ऐसे जिनकी इबादत नहीं की जाएगी, व रसूलुन ला युकज़्ज़ब, ऐसे रसूल जिनको झुटलाया नहीं जाएगा बल्कि आप पर ईमान लाया जाएगा, आपकी तस्दीक की जाएगी। जैसे तस्दीक किया खब्बाब बिन इरत, जैसे तस्दीक की अबू दहदा ने, जैसे तस्दीक की खुदैमा बिन साबित ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदैमा को सर्टिफिकेट दिया कि आज के बाद से जिस मामले में भी दो गवाहों की जरूरत है, मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि एक खुदैमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। साहब करम बाद में खुदैमा को ढूंढते थे गवाही के लिए। तो पहला हक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर क्या है कि आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक करें, आपकी बातों को सच्चा जाने। आपका दूसरा हक हमारे ऊपर क्या है? आपकी हिमायत, दिफा और आपकी मदद। आप मौजूद थे तब भी, आज आप हमारे दरमियान नहीं है तब भी आपके दीन का दिफा, आपकी इज्जत का दिफा और आपकी मदद हर हाल में। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, जो लोग आप पर ईमान लाए, आपकी हिमायत की, आपकी तरफ से दिफा किया, ये कुरान कहता है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, आगे फरमाइए ये लोग कामयाब है। तो आपका दूसरा हक हम पर यह है कि आपकी हिमायत करें, दिफा करें, आपकी मदद करें। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी जल्दी बोलो, मैं लाइव चला रहा हूँ। क्या क्या कह रहे? गाड़ी ले जाना है, ले जाओ, आपको गाड़ी इधर ले जाओ, जहां ले जाना हो आप ले जाओ, ठीक है? कहीं ले जाना तो ले जाओ। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जअल अल मुहाजिरून वल अंसार यहफिरून अल खंदक व यनक़ुलून अत-तुराब व हुम यक़ूलून नहनु अल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। हजरत साद बिन रबी की मोहब्बत देखिए। हजरत साद बिन रबी ने कैसे दिफा किया, अपनी जान कुर्बान कर दी। मिलाद नहीं मनाते थे ये लोग, इमाम मालिक की रिवायत है, हजरत यहया बिन सईद बयान करते हैं कि जब उहुद का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खत्म होने के बाद 70 सहाबा शहीद हो चुके थे, 70 सहाबा अपनी जानें गंवा चुके थे दिफा और मदद में दीन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि साद बिन रबी अंसारी किधर है, कोई जाए उनकी खबर लाए, किधर है वो? एक आदमी उठा, कहा मैं खबर लाता हूं। वो आदमी गया, जिधर शोहदा पड़े हुए थे उधर ढूंढा। अचानक साद बिन रबी पड़े थे, साद ने उस आदमी को देख लिया, जख्मी पड़े थे, मौत और हयात की कशमकश में। फ़क़ाल लहू साद मा शानुका, साद जख्मी पड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफजुल रहमान साहब बहुत जमाने बाद दिखे। साद बिन रबी जो जख्मी पड़े थे मैदान उहुद में, उस आदमी से कहा क्या बात है? उसने कहा बासनी इलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिआती बिखबरिका, अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा कि जाओ मैदान उहुद में तलाश करो साद बिन रबी किधर है, उनकी क्या खैर खबर है। आप देर में आए। अल्लाह के नबी ने कहा साद की खबर लाओ, कहां है? हजरत साद ने कहा उस आदमी से फज़हब इलैहि फ़क़राहु मिन्नी अस्सलाम, कहा ठीक है जाओ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، میں تو زخمی پڑا ہوا ہوں. وَأَخْبِرْهُ، اور میرے نبی کو بتا دو، قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَعْنَةً، میرے بدن پر 12 زخم لگ چکے ہیں، 12 نیزے، 12 نیزے مجھے مارے جا چکے ہیں، یا 12 تلواریں، بہرحال 12 زخم آ چکے ہیں میرے. وَإِنِّي قَدْ أَنفَذْتُ مُقَاتِلِي، اور جو لوگ میرے پر حملہ آور تھے، ہم نے سب کو ختم کر دیا. بتا دو میرے نبی کو، یہ لوگ تھے دفاع کرنے والے. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ، اور میری قوم انصار کو بتلا دو، أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَيٌّ، میری قوم کو بتلا دو کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اگر انصار میں ایک آدمی بھی زندہ رہا اور میرے نبی کو کچھ ہو گیا. میلاد منانے والے لوگ نہیں تھے، یہ جانیں قربان کرنے والے تھے، فدا کرنے والے تھے اپنے آپ کو دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تم مناؤ میلاد، جھوٹی دلیلیں ڈھونڈو، پھر دیکھیں گے ہم قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. ہم بلاتے ہیں آپ کو اللہ کے قرآن کی طرف، ہم بلاتے ہیں آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم بلاتے ہیں آپ کو طریقے صحابہ کی طرف. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرح تو کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ نے میلاد نہیں منایا تھا، وہ لوگ خون بہاتے تھے، جان قربان کی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہنا، دفاع کرنا، یہ آپ کے حقوق میں داخل ہے. شرکیہ نعت نہیں، قوالیاں جھوٹی نہیں. حضرت حسان کہا کرتے تھے کہ کافر کو مخاطب کر کے اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکم لخیرکم الفداء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور ایک شاعر نے سلمان رشدی کی بدتمیزی پر اس گستاخ رسول کو جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ تو زندہ ہے تو تیری زندگی مصیبت ہے، تیرا قلم کسی شیطان کی وراثت ہے، میرے رسول کی عظمت سے کھیلنے والے ابو لہب تجھے تبت یدا کی حاجت ہے. وہاں پہ خدا کا عذاب اترے گا جہاں پہ تیرے جان کی حفاظت. نبی پاک کا دفاع، دین کا دفاع اور مدد، یہ اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے. تاریخ طبری اٹھائیے اور دیکھیے، جنگ بدر میں سعد بن معاذ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان دشمنان کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو سعد نے کہا فَمْضِي يَا رسول اللہ لما اردت، میرے آقا آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں. فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. ان استعرضت بنا هذا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں گے فَخُذْتَهُ لَخُذْنَاهُ مَعَكَ،
اور آپ سمندر میں قدم رکھ دیں گے تو آپ کے ساتھ ہم بھی گھس جائیں گے سمندر میں۔ ما تخلف منا رجل واحد، ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حفیظ جالندھری نے صحابہ کرام کے اسی جذبے کو منظوم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دوراں، ہمارے جان مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، نبی کا حکم ہو تو پھانک جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر۔ یہ لوگ میلادی نہیں تھے، تم ڈھونڈو دلائل، بیوقوف بناؤ لوگوں کو، یہ صحابہ کرام میلادی مسلمان نہیں تھے، یہ اپنے جسم کا آخری قطرہ نچوڑ دینے والے تھے خون کا، اس دین کی حفاظت کے لیے، جس دین میں ہم بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، جس دین میں بدعات ایجاد کرنے کے لیے تم جھوٹے دلائل لاتے ہو ادھر ادھر سے، شرم آنی چاہیے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور تم بھی لگ گئے اسی میں، برتھ ڈے اور میلاد کے چکر میں، چھوڑ دیا تم نے سچا ایمان اور سچی دفاع، چھوڑ دیا قرآن کی تعلیم کو، چھوڑ دیا میرے نبی کی سنت کو، چھوڑ دیا صحابہ کرام کے عمل کو۔ اسی لیے میں بیٹھا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ صحابہ کا طریقہ آپ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، تڑپ جاؤ گے، کانپ اٹھو گے سن کر داستان ان کی۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کو قرآن نے دے دیا سرٹیفکیٹ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ بیعت رضوان میں جتنے مسلمان شامل تھے 1400، ان کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا، غزوہ بدر میں جو لوگ شامل تھے ان کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا، اور خلفائے راشدین کی بخشش کا اعلان کر دیا، جنتی ہونے کا، 10 صحابہ کے عشر مبشرہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے کسی نے عید میلاد نہیں منائی اور گئے جنت میں، تو تم ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے عید میلاد منا کر کے دین میں بدعات ایجاد کر کے کہاں جاؤ؟ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں مقلد ہوں، نہ مانوں کہ میں فرمان حدیث۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں تجھے اپنا فیصل، تجھے اپنا جج نہ مان لے، پھر تو جو فیصلہ کر دے اس کو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی کھٹک کے من وان تسلیم کر لیں، تب مومن ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، کہیں بھی کوئی بھی بات آئے یہ منمانی نہ کریں، رسم و رواج پر نہ چلیں، پیر و فقیر کو نہ دیکھیں، حدیث رسول دیکھیں، نبی پاک کی بات دیکھیں، نبی پاک کا عمل دیکھیں، نبی کا طریقہ دیکھیں، نبی کا فرمان دیکھیں، اس پر چلیں، یہ نبی کا ہمارے پر حق بنتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دیا ہے اللہ کے نبی نے میلاد، حکم دیا کہیں 63 سالہ دور میں جن صحابہ کرام نے اپنی جانیں گنوائی، کسی نے منایا میلاد نہیں، اتباع کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اس پر کر گزرے، آرڈر اتباع، بدعات ایجاد نہیں کیا انہوں نے۔ جہاں کہیں ان کے سامنے کوئی مسئلہ آیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی سب کچھ بھول گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ
کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اپنی زندگی میں۔ لشکر اسامہ جو تاریخ میں معروف ہے، باہر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا دشمنوں کے ساتھ لڑائی کے لیے، لیکن آپ بیمار ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، لوگ مرتد ہونے لگے، حالات خراب ہونے لگے، مسلمانوں کے دشمن زیادہ پیدا ہو گئے، مدینے میں مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بن چکے تھے، اب لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ اب اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، حکمت نہیں ہے اس میں، لشکر آپ باہر بھیج دیں گے خطرہ ہے۔ اتباع کا جذبہ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنا چاہتے تھے، تمام خطرات کے باوجود ابو بکر نے اس حکم کی تعمیل کی، اسے پورا کیا۔ کیسے؟ ابو بکر کی جو منع کیا گیا کہ آپ یہ لشکر نہ بھیجیں، حالات خراب ہیں، تاریخ طبری کی روایت ہے، ابو بکر نے کہا والذی نفس ابی بکر بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعد اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم يبقى فی القرى غیر لانفذت۔ اللہ کی قسم، اگر میں یہ جان لوں کہ حالات اتنے خطرناک ہیں کہ پرندے میری لاش کو نوچ رہے ہیں، تب بھی میں اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا جس لشکر کو بھیجنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اگرچہ میرے علاوہ کوئی نہ بچے تب بھی میں یہ لشکر بھیجوں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ آپ کا حکم ہے تو ہے خلاف، آرڈر یہ ہوتا ہے۔ یہ میلاد نہیں منایا ابو بکر صدیق نے، کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مختلف دروازوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اس دروازے سے فلاں جائے گا، اس دروازے سے فلاں جائے گا۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہوگے ابو بکر، ان میں سے ہوگے تم جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے 2.5 سالہ دور حکومت میں 2 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابو بکر نے عید میلاد نہیں منایا۔ جنت چاہتے ہو، نبی کا طریقہ چاہتے ہو، شفاعت چاہتے ہو، آب کوثر چاہتے ہو، تو اس طریقے پر چلو جس طریقے پر صحابہ چلے، اتباع کرو، ابتداء نہیں، سنت کو اپناؤ، بدعات ایجاد نہ کرو میرے بھائی۔ نبی پاک کا جو حکم ہے صحابہ اس کو کیسے کر گزرتے تھے، سنیے۔ بخاری کی روایت کعب بن مالک کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھے، ان پر عتاب نازل ہوا تھا، اور ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں۔ پورے مدینے میں ان کا بائیکاٹ ہو گیا، زمین اپنی کشادگی کے باوجود کعب بن مالک پر تنگ ہو گئی۔ ایسے میں آدمی ساتھی ڈھونڈتا ہے، بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غسان کے بادشاہ نے کعب بن مالک کو خط لکھا کہ کعب، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آؤ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کعب نے کہا ھذا ایضا من البلاء، ایک امتحان سے میں گزر ہی رہا ہوں اور ایک دوسرا امتحان میرے اوپر آ گیا۔
اگر بادشاہ کے ساتھ مل جاتے نبی کے خلاف بغاوت کر دیتے جیسے آج کل لوگ کریں، ایسا نہیں کیا. کہتے فسجرتہ بہا، میں نے اس غسان نے کہ بادشاہ کے خط کو چولہے میں ڈال دیا. میں اپنے نبی کے ساتھ رہا بھلے میرا بائیکاٹ رہا. حتی اذا مضت 40 لیلۃ من ال50، 50 دنوں کا بائیکاٹ تھا. کہتے ہیں جب 40 دن گزر گئے، 40 دن کا بائیکاٹ میرے اوپر جب گزر گیا، اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، 40 دن گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی میرے پاس آئے. اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا ایک قاصد. فقال ان رسول اللہ یامرک ان تعتزل امراتک. اس قاصد نے کہا کعب 40 دن کے بائیکاٹ کے بعد اب اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں. خطرناک مشکل میں تھے، خطرناک امتحان تھا کعب بن مالک کے ایمان کا. فقلت اطلقها، کعب کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ اما ماذا افعل، اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں. دیکھ رہے ہیں حکم کے غلام یہ لوگ ہوتے ہیں. قال لا بل اعتزلها ولا تقرب، کہا نہیں بس بطور سزا اپنی بیوی سے الگ رہو، اس کے قریب نہیں جانا، تمہارا بائیکاٹ ہے یہ. وارسل الى صاحبی مثل ذلك، اور 2 صحابی اور تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. منافقین تو بہت سارے تھے لیکن یہ مومنین سے یہ خطا ہو گئی تھی. اور میرے 2 ساتھیوں کے پاس بھی یہی آرڈر بھیجا. مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ کے پاس بھی یہی بائیکاٹ کی خبر پہنچی کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. فقلت لامراتی، میں نے اپنی بیوی سے کہا الحق باہلک، جاؤ اپنے میں کے چلی جاؤ. حتی قضى اللہ فی هذا الامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا. اتنے خطرناک حالات کے باوجود اللہ کے نبی کے حکم پر وہ قائم رہے، بائیکاٹ سہتے رہے. غسان بادشاہ کے پاس نہیں گئے، یہ نہیں کہا کہ نہیں اپنی بیوی سے الگ نہیں ہوں گا، کوئی میرا نہیں ہے میں کہاں جاؤں. نہیں، اللہ کے نبی جو حکم تھا سو تھا. ایمان لائے تو لائے، آرڈر مانا تو مانا. انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا کام ہی یہی ہے، ان کا شیوا یہی ہے کہ جب فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں انہیں بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کوئی بات کہیں تو مومن کہہ دے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی اچھا نہیں، آرڈر وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے. کعب بن مالک نے میلاد نہیں منایا، یہ کر کے دکھایا ہے. معاشرے میں 50 دن کا بائیکاٹ سے سہ کر دکھایا ہے، بیوی سے تک الگ ہو کر کے دکھایا ہے. اور سنیے، اطاعت کا جذبہ اس کو کہتے ہیں، اتباع اس کو کہتے ہیں. نمازیں چھوڑ کر کے، داڑیاں مڑا کر کے، ناچتے گاتے ہوئے، قوالیاں گاتے ہوئے عید میلاد کی محفلیں منعقد کرنے والوں، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. کعب بن مالک کے گہرے دوست ایک تھے اور ان کے چچے زاد بھائی بھی تھے. ان کے اتباع کا جذبہ دیکھیں، سب لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا. کعب کہتے ہیں میں جاتا تھا اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا، آپ منہ پھیر لیتے تھے، پھر بھی کوئی بغاوت نہیں کیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں ان کے ایک چچے زاد بھائی تھے، کعب کہتے ہیں اذا طال علی ذلک من جفت الناس، جب یہ بائیکاٹ لمبا ہو گیا، میں لوگوں کی طرف سے بے توجہی اور قطع تعلقی سہتا رہا، تو ایک دن میں نکلا حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ، یہاں تک کہ میں ابو قتادہ کی باغ میں گیا، ان کے دیوار پر چڑھ کر کے. وہ ابن عمی، ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے. وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ،
میں نے سوچا چلو ان سے بات کر لوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ میرے دوست ہیں، میرے چچا، میں یہ تو بات کر ہی لیں گے، لیکن نہیں، اتباع تھا، اتباع۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم میرے دوست اور میرے چچا زاد بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، کھلاؤ چپکے سے دے دے۔ اللہ کے رسول دیکھ تھوڑے نہیں، اللہ کے رسول بھلے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ سارے صحابہ اس آرڈر پر چل رہے تھے، اس حکم کو مان رہے تھے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک گئے تو رک گئے وہ لوگ۔ گہرے دوست نے، چچے زاد نے سلام کا جواب نہیں دیا اللہ کے نبی کے حکم کی خاطر۔ فقلت یا ابا قتادہ، کعب کہتے ہیں تنہائی کاٹنے والے کعب، میں نے کہا ابو قتادہ انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کیا سمجھتے ہو میں مومن نہیں ہوں؟ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ فسکتا، کچھ نہیں بولے قتادہ، ابو قتادہ، اللہ کے نبی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ فعدت له، کہتے پھر میں نے وہی بات دہرائی، اللہ کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کیوں نہیں بولتے مجھ سے؟ کئی بار ایسا کہا۔ آخر میں ابو قتادہ نے کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ تم محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، کیا کرے بھائی، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے کہ آپ کا بائیکاٹ کیا جائے، سو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بھلے تم ہمارے بھائی اور دوست ہو، آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ففاضت عینایا، کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھر آئی، تولیت حتی تصورت، میں دیوار سے پلٹ کر کے واپس آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھا اتباع کا جذبہ، تبھی یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی منمانی کرتے تو یہ دین وہیں کا وہیں رہ گیا ہوتا۔ آج تمہیں میلاد ملانے کی نوبت نہیں آتی، پھر پتہ نہیں کہاں ہم ہوتے۔ ان لوگوں نے اتنی مشقتیں سہ کر کے، اتنی پابندیاں کر کے دین کو اپنایا، تب ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ وہ ادوار تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد خراب دور آئی۔ یہ جو 3 صدیاں 3 ادوار گزرے ہیں، ان ادوار میں چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، چاہے وہ تابعین کا دور ہو، چاہے وہ تبع تابعین کا دور ہو، ان لوگوں میں سے کسی نے عید میلاد نہیں منائی۔ چیلنج، یہ لوگ ہیں اللہ کے ولی، یہ لوگ ہیں محمد وسلم کے امتی، یہ لوگ ہیں ہمارے سلف، یہ ہے لائق اتباع، ان کا راستہ ہے۔ انہی لوگوں کے راستے کے بارے میں قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ لوگ ہیں، یہ عید میلاد منانے والے لوگ نہیں تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے بچا لے اس راستے سے جو یہود کا راستہ ہے، جو نصارہ کا راستہ ہے، لیکن ہم تو چل پڑے نصارہ کے راستے پر۔ نصارہ نے عیسیٰ کا برتھ ڈے منایا، ہم بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے عید میلاد منانے لگے۔ قرآن کی مخالفت ہم نے کی، نبی کی مخالفت ہم نے کی، صحابہ کے طریقے کو ہم نے چھوڑا۔ ہے شور ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، فرقہ بندیوں میں بٹ کر کے منمانی دین کے
کی تعویل کر کے رسم و رواج کے چکر میں پھنس کر کے دین کو برباد کرنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں. قرآن و سنت کے بیس پر ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے منمانی قرآن و سنت کی مخالفت کر کے فرقے میں بڑھ گئے. کوئی عید میلاد والا ہے، کوئی تقلید والا ہے، کوئی کچھ چھوڑ دیا قرآن کو، چھوڑ دیا سنت رسول کو، چھوڑ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جی مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اگر ہم پلٹ آتے قرآن کی طرف، اگر ہم پلٹ آتے محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف، اگر ہم پلٹ آتے صحابہ کے کردار کی طرف، اگر ہم پلٹ آتے ائمہ کرام کے طریقے پر، اگر ہم پلٹ آتے محدثین کے کردار پر، تو ہم عید میلاد نہیں مناتے، ایمان رکھتے، دین کا دفاع کرتے، اپنے نبی کی اتباع کرتے. میں یہ تین باتیں، تین حقوق اپنے نبی کے بتا چکا. انشاءاللہ 10 حقوق ہیں، باقی باتیں اگلی مجلس میں تھک بھی چکا ہوں، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. واخر دعوانا الحمد لله.